اب محمد نے تو اپنے پوروجوں کا مندر توڑا جی، تو اس کا ارتھ ہے کہ جو بھی مسلمان بنے گا اسے اپنے پوروجوں کے مندروں کو توڑنا ہی پڑے گا۔ وہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ محمد پیغمبر نے اپنے پوروجوں کی مندر توڑی ہے۔ ارے ایسی احمقانہ باتیں پشپیندر مہاراج اور سوامی نرسنگھانند سرسوتی کی زبان سے نکلتی ہے۔ مجھے تو یہ لگی نہیں رہا ہے کہ یہ لوگ نارمل ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب نارمل ہے۔ یہ نارمل نہیں ہے، نارمل لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، بہکی باتیں کی جا رہی ہے۔ سوامی نرسنگھانند سرسوتی کا کہنا ہے کہ محمد پیغمبر نے اپنے دادا کا مندر توڑ دیا تھا۔ ارے اللہ حفاظت فرمائے، محمد پیغمبر کے دادا کون ہیں؟ وہ عبد المطلب ہے۔ وہ کون عبد المطلب ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ، یہ پوری چین ہے محمد پیغمبر کی۔ یہ عبد المطلب یہ ملت ابراہیم پر تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے فالوور تھے۔ وہ ان کا مندر کہاں تھا؟ بے وقوف جاہل گوار وہ کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو وہ مندر سمجھ رہا ہے۔ وہ مندر کہاں تھا؟ وہ تو اللہ کا گھر تھا، وہ کعبۃ اللہ تھا، وہ مقدس جگہ تھی۔ یقیناً مندر بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے نزدیک ایک پوتر استھان ہے، ہم بھی ان بھائیوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس طریقے کہ گھٹیا باتیں نہیں کرتے، ہم کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم کسی کی عبادت گاہ کا مذاق اڑا دے، لیکن یہ بے وقوف کہہ رہا ہے کہ محمد پیغمبر نے اپنے دادا کا مندر توڑا۔ ارے بھائی وہاں تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں تو کعبۃ اللہ تھا، اور اس کے کعبۃ اللہ کے ہونے پر میرے پاس دلیل موجود ہے۔ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سناؤں گا، اس لیے کہ ہم دلیل سے بات کریں گے، ہم ان کی طرح پھینکیں گے نہیں، ہم کو پھینکنا نہیں آتا، ہم کو چھوڑنا نہیں آتا، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ قرآن مجید میں نے کھولا ہے، قرآن مجید کی یہ سورہ نمبر 105 ہے۔ یہ قرآن مجید میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سورہ نمبر 105 ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کی سورہ نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 105 ہے، اور اس سورت میں 5 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تمہارے رب نے کیا کیا؟ یہ ہاتھی والے کون ہیں؟ یہ ایلیفنٹ، ہاتھی کا مطلب ایلیفنٹ ہے، ہاتھی، ہاتھی کا قصے کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے ہاتھی؟ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے ہاتھی کو لے کر ایک دشمن آیا تھا، اور اس دشمنوں نے اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ کہاں سے کہاں مکس اپ کیا جاتا ہے، یہ گھر کو گرانے کی کوشش دشمن نے کی تھی، اللہ کے نبی نے نہیں کی تھی۔ لیکن پشپیندر مہاراج اور سوامی نرسنگھانند سرسوتی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا۔ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کبھی کتاب نہیں پڑھے۔ سوامی نرسنگھانند سرسوتی کہتے ہیں کہ میں قرآن کو کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ ارے ایک مرتبہ آ جاؤ نا، ویڈیو میں آ کر قرآن پڑھ کر دکھا دو، ہم بھی تو سنیں گے کہ آپ کون سا قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے بھی یا نہیں ہے، اگر ہے تو کون سا قرآن ہے؟ وہی قرآن ہے جو مسلمانوں کے پاس قرآن ہے، یا آپ کسی اور کتاب کو قرآن سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم قرآن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی دیکھا قرآن کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن کیسے لکھی ہوئی ہے؟ آپ کو عربی پڑھنے آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو آپ نے عربی میں پڑھا، یا آپ ہندی میں تیلگو میں پڑھے ہیں؟ کس زبان میں پڑھے ہیں؟ آپ کو تو انگلش بھی اچھی آتی ہے، آپ نے قرآن کس زبان میں پڑھا؟ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، آپ ادھر کا ادھر ملا دیتے ہیں۔ آپ کو تو بس مکسچر بنانا بڑا اچھا آتا ہے، یہاں کی بات کو وہاں ملا دیا، وہاں کی بات کو یہاں ملا دیا، پورا کھچڑی کھٹا بنا کر عجیب و غریب ایک کاکٹیل بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ اسلام دشمن نے اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ہاتھی والوں کا قصہ دیکھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے، کیا ہم نے ان کے مکر کو، یعنی ان کی جو چال تھی، اس چال کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا گیا؟ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر اللہ نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پتھر کے ٹکڑے ان کے اوپر مارے گئے، کنکر سے ان کو مارا گیا، فجعلہم کعصف ماکول، پھر وہ مار کھا کے بھوسے کی طرح بن گئے۔
یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس واقعے کی تشریح میں، اس واقعے کی تفصیل میں، اس واقعے کی ڈیٹیل میں، اس واقعے کو لکھنے والے مفسرین نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے جو شان نزول جڑا ہوا ہے، جو قرآن مجید کا اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ ہے، اس بیک گراؤنڈ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، اس دادا جان کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ لوگ آئے تھے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اور انہوں نے 100 اونٹ تھے عبد المطلب کے، اور ان اونٹوں کو عبد المطلب کے اس ظالم نے روک لیا تھا۔ وہ جو ہاتھی لے کر آیا تھا، جو ہاتھی لے کر اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا تھا، تو اس نے عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی روک لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اس کے پاس گئے، جیسے ہی خواجہ عبد المطلب اس کے سامنے پہنچے، اس نے خواجہ عبد المطلب کو دیکھتے ہی وہ ڈر گیا، اس کے اوپر ایک روب پڑا، ایک ہیبت پڑی، ایک دبدبہ پڑا۔ کون ہے یہ خواجہ عبد المطلب، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان تھے۔ آپ کا ایک روب تھا، آپ کا ایک دبدبہ تھا، آپ مکے کے بڑے تھے، وہاں کے آپ سردار سمجھے جاتے تھے، ایسی زبردست وہ شخصیت تھی۔ اس نے کہا آپ کیوں آئے ہو؟ خواجہ عبد المطلب نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائے۔ تو اس ابرہہ نامی جو دشمن تھا، اس ابرہہ نے کہا تھا کہ کیا تم 100 اونٹ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ مجھے لگا تھا کہ تم کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے آئے ہو، تم تو اونٹ کا سوال کر رہے ہو۔ تو اس وقت میں عبد المطلب نے جواب دیا تھا یہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں ان اونٹوں کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کے مالک تو اللہ تعالیٰ ہیں، وہ اپنے گھر کو بچانا جانتے ہیں۔ یہ ایسے جملے، ایسے الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور یہ سوامی نرسنگھانند سرسوتی کہتے ہیں کہ محمد پیغمبر نے اپنے دادا کا مندر توڑا۔ میرے بھائی کتنا جھوٹ بولو گے، تاریخ کو تم پوری کنڈم کر رہے ہو، تاریخ کو پوری غلط سلط بنا رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان نے جب یہ کہا، پھر وہ جو ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، وہ جو بڑا ہاتھی تھا، جو اہم ہاتھی تھا، جو مین ہاتھی تھا، وہ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ کتنا اس کو آگے بڑھایا گیا، کتنا اس کو مارا گیا، آگے بڑھانے کی تمام کوششیں کر دی گئی۔ وہ ہر سمت جاتا، لیکن جس طرف خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ تھا، وہاں وہ چلتا ہی نہیں تھا۔ آخرکار انہیں رسوا ہو کر واپس جانا پڑا، اور پھر آسمان سے اللہ نے عذاب نازل کر دیا تھا۔ یہ ہے وہ پس منظر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط طرح باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو یہ سوامی کہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر محمد نے اپنے پوروجوں کی مندر توڑی تھی، تو اب مسلمانوں کی ریلیجیس ڈیوٹی ہے کہ وہ مذہب قبول کرنے کے بعد میں ہندوؤں کی مندریں توڑے، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ریلیجیس ڈیوٹی آف اے مسلم یہ ہے ہی نہیں۔